السلام علیکم۔ آج میں پھر آپ کو سناؤں گی ایک بہت ہی خوبصورت اور دلچسپ واقعہ۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی نئی اپڈیٹس آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے ایک عجیب و غریب واقعہ دیکھا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، وہ واقعہ کیا ہے؟ جبرائیل نے عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے کوہ کاف جانے کا اتفاق ہوا۔ مجھے وہاں رونے چلانے کی آوازیں سنائی دی۔ جدھر سے آوازیں آ رہی تھی میں ادھر کو گیا تو مجھے ایک فرشتہ دکھائی دیا جس کو میں نے اس سے پہلے آسمان پر دیکھا تھا، جو کہ اس وقت بڑے اعزاز سے رہتا تھا۔ وہ ایک نورانی تخت پر بیٹھا رہتا، 70,000 فرشتے اس کے گرد کھڑے رہتے تھے۔ وہ فرشتہ سانس لیتا تو اللہ تعالیٰ اس سانس کے بدلے ایک فرشتہ پیدا کر دیتا تھا، لیکن آج میں اس فرشتے کو کوہ کاف کی وادیوں میں سرگردہ، پریشان، آہوزاری کرتے ہوئے دیکھ کے آیا ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا ہو گیا ہے؟ اس نے بتایا، جب میں اپنے نورانی تخت پر بیٹھا تھا، میرے قریب سے اللہ تعالیٰ کے حبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے تو میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و تکریم کی پرواہ نہ کی۔ اللہ تعالیٰ کو میری یہ ادا، یہ بڑائی پسند نہ آئی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ذلیل کر کے نکال دیا۔ پھر اس نے کہا، اے جبرائیل، اللہ کے دربار میں میری سفارش کر دو کہ اللہ تعالیٰ میری اس غلطی کو معاف فرمائیں اور مجھے بحال کر دیں۔ یا رسول اللہ، میں نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں نہایت عاجزی کے ساتھ معافی کی درخواست کی۔ دربار الہی سے ارشاد ہوا، اے جبرائیل، اس فرشتے کو بتا دو اگر یہ معافی چاہتا ہے تو میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھے۔ یا رسول اللہ، جب میں نے اس فرشتے کو فرمان الہی سنایا تو وہ سنتے ہی آپ پر درود پاک پڑھنے میں مشغول ہو گیا اور پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس کے بالوں پر نکلنا شروع ہو گئے اور وہ ضبط و پستی سے اڑ کر آسمان کی بلندیوں میں جا پہنچا اور اپنی مسند پر برجمان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے۔